بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اللہ عز و جل وعلا کا ارشاد عالی شان سورہ الف لام میم سجدہ انما نطعمکم لوجہ اللہ بے شک جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اس کی واحد وجہ اللہ کی رضا ہے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا نہ تو ہم سے تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں توحید پھر وفا تقریر کا عنوان ہے یعنی ہر وہ عمل جس کو ہم کر رہے ہیں اس کو صرف اللہ کے لیے خالص کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شرک کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی بخشش نہیں اللہ عز و جل کا ارشاد ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک اللہ بخشش نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو اس کی معافی کر دے گا جس طرح شرک کے بہت اقسام ہیں توحید کے بہت اقسام ہیں بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں توحید کی ذات توحید کی صفات توحید کے حقوق اسی طرح شرک کی ذات شرک کی صفات اور شرک کے حقوق ذات کے حوالے سے بہت کم شرک پایا جاتا ہے لوگوں میں صفات میں بھی جتنے مشرکین ہیں وہ اکثر صفات میں ہی شرک کر لیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو شرک ہوتا ہے وہ حقوق کے معاملے میں ہوتا ہے یعنی جو حقوق اللہ نے اپنے لیے خاص کیے ہیں وہ حقوق کسی اور کو دینا یہ اللہ کے حقوق میں شرک ہے اور انہی حقوق میں حق اللہ کی رضا یعنی کوئی بھی عمل اگر کسی کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ اس کی خوشنودی کے لیے عمل کیا جائے اور جو عمل اللہ کی خوشنودی کے بجائے کسی اور کے لیے کیا جائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے تو عمل برباد ہے اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن جس کا فیصلہ ہوگا تو ان میں سے پہلا شہید ہوگا اس شہید کو لایا جائے گا
انعامات کیے تھے، اللہ عز و جل اس سے پوچھے گا فما عملت فیہا، ان احسانات کے بدلے میں، ان انعامات کے بدلے میں کیا عمل کیا ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا اے اللہ میں اور کیا کرتا، میں تو اتنا لڑتا رہا یہاں تک کہ تیرے راستے میں شہید ہو گئے، شہادت سے بڑھ کر میں کیا کرتا، اپنی جان گنوانے سے زیادہ میں کیا کرتا آپ کے شکر ادا کرنے کے لیے، آپ کی نعمتوں کی شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس سے بڑھ کر میں کیا کرتا؟ اللہ عز و جل جواب دے گا کذب کا، اے بندے کام تو نے کیا ہے لیکن جھوٹ کا، یہ عمل اس لیے نہیں کیا ہے کہ مجھ کو خوش کیا جائے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے یہ عمل نہیں کیا ہے، بلکہ وَلَٰكِنْ فَعَلْتَ لِيُقَالَ، یہ کام تم نے اس لیے کیا تھا کہ یہ کہا جائے جلیم کہ بڑا بہادر آدمی ہے، یہ سنانے کے لیے، یہ کہلوانے کے لیے کہ یہ بڑا بہادر آدمی ہے، تو لڑتا رہا اور خود بھی آخر میں قتل ہو گیا۔ پھر اس کو حکم دیا جائے گا فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ یلقیٰ فی النار، یہاں تک کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ انجام ہے اس شخص کا جو دنیا میں شہید ہو گیا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن اس کی نیت میں کوٹ لوگوں کو دکھاوا، لوگوں پر اپنا روب جمانا، لوگوں کو یہ سمجھانا کہ اگر بہادر ہے کوئی تو میں ہوں، اس نیت کی وجہ سے اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ دوسرا آدمی اسی حدیث میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا آدمی لایا جائے گا، اس سے بھی اللہ عز و جل اسی طرح ہم کلام ہوگا جس طرح پچھلے بندے سے ہم کلام ہوا تھا، اپنے انعامات پھر گنوائے گا، وہ اعتراف کر لے گا، پھر پوچھے گا تو نے کیا کیا تھا اس کے بدلے میں؟ وہ جواب دے گا اے اللہ علمت القرآن، میں نے قرآن سیکھا اور پھر آگے سکھایا، میری پوری زندگی اسی میں گزری، قرآن سیکھنے سکھانے میں گزری، اور کیا کرتا؟ اس سے بڑھ کر کوئی کام ہے؟ ہمیں اندازہ ہے قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ کتنا مشکل کام ہے، پوری دنیا سے بائیکاٹ کرنی پڑتی ہے، اپنے خواہشات کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، کتنا مشکل کام ہے، 8-10 ہزار میں گزارا کرنا پڑتا ہے، کتنا مشکل کام ہے، اور وہ کہے گا کہ اللہ میں نے پوری زندگی اسی میں گزار دی، قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اللہ اس کو بھی جواب دے گا کام تو نے کیا ہے لیکن کذب کا، تو اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ وہ میرے لیے کیا ہے، وہ کام میرے لیے نہیں کیا بلکہ ولیکن، لیکن تو نے یہ کام اس لیے کیا ہے لیقال، کہ کہا جائے عالم او طالب، کہ بڑا عالم ہے، بڑا طالب ہے، بڑا قاری صاحب ہے، بڑا علامہ ہے، فقد قیل، اور دنیا میں کہا گیا، دنیا میں تجھے علامہ کہا گیا، تجھے قاری صاحب کہا گیا، تو جس مقصد کے لیے تو کام کرتا رہا وہ کام ہو گیا، تجھے دنیا میں کہا گیا، اور اس کا بھی وہی انجام ہوگا، بس رہے گا علیہ، اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتی یلقیٰ فی النار، یہاں تک کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی آئے گا، اس کو پکارے گا، اللہ عز و جل پکارے گا، اس کو بلائے گا، وہ آئے گا، اس سے بھی اللہ اسی طرح بات کرے گا جس طرح دونوں سے بات کی، اپنی انعامات میں گنوائے گا، اپنی انعامات گنوائے گا، پھر اس کے بعد وہ اعتراف کرے گا، اور پھر اللہ پوچھے گا کیا کیا اس کے بدلے میں؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی ایسی جگہ، کوئی
ایسا طریقہ جہاں پر خرچ ہونے کی ضرورت ہو اور میں نہ خرچ کرتا. یتیموں پر خرچ کیے، بیواؤں پہ خرچ کیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے، مساجد میں خرچ کیے، اجتماعات میں خرچ کیے. جو لوگ جہاں پر ملتا رہا خرچ کرنے کا موقع ملتا رہا تو میں خرچ کرتا رہا. اپنے مال کو خرچ کرنا کوئی معمولی بات نہیں اور میں ہر جگہ خرچ کرتا رہا. اس سے بڑھ کر میں کیا کروں؟ اللہ مجھے کچھ بھی جواب دے گا، نظر کا تو جھوٹا ہے، یہ کام تو نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے راضی کر دے، بلکہ اس لیے کیا لیقال کہ کہا جائے جواب کہ بڑا سخی آدمی ہے. فقد قیل، اور تجھے سخی کہا گیا. دنیا میں تجھے کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے، بہت خرچ کرنے والا ہے، بہت خرچ کرنے والا ہے. اس کا انجام یہی ہوگا جو پچھلے دوروں کا ہوا. بس اس کو بھی اپنے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتی یلقا فی النار، یہاں تک کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا. ذرا اندازہ لگائیے تینوں کتنے بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، اللہ کے دین کو پڑھنے پڑھانے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا. قدر منزلت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تینوں آدمی بڑے پائے کے لوگ ہیں، لیکن ایک چیز اور وہ ہے نیت. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بخاری سے مسلم میں مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. بے شک اعمال کا دارومدار نیت پر ہے. کس نیت سے کوئی عمل کر دیا، اسی نیت کے حساب سے آپ کو اجر ملے گا، اسی نیت کے حساب سے آپ کو جو ہے اس کا بدلہ ملے گا. اور اللہ عز و جل فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا چاہتا ہے، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو ہم اس کو وہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت میں دے دیتا ہے. جو چاہتا ہے، اگر کوئی عمل دنیا کے لیے کر رہا ہے تو اللہ اس کو بدلہ دنیا میں دے رہا ہے. جو عمل اللہ کے لیے کوئی اپنے آخرت بچانے کے لیے کر رہا ہے تو اللہ اس کا عمل محفوظ کر رہا ہے اور اس کو بدلہ آخرت میں دے گا. مستد احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند کے ساتھ فرماتے ہیں من صلی یرانی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بڑا نمازی ہے، 5 وقت نمازی ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، نوافل پڑھنے والا ہے، دکھانے کے لیے نماز پڑھی، فقد اشرک، تو یقیناً اس نے شرک کیا. کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا. ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھانے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا، مال خرچ کیا، تو اس نے بھی شرک کیا. اعمال اگرچہ بڑے بڑے ہیں، نمازیں اور روزے اور صدقات یہ بڑے اعمال میں سے ہے، لیکن اگر نیت میں کوٹ آئی اور یہ بات آئی کہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے تو یہ شرک ہو گیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا تو یہ شرک ہو گیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا تو یہ بھی شرک ہو گیا. اور بجائے اس کے کہ اس عمل پر اجر ملے، اس کے مخالف اس پر قبال کرتا ہے، اس پہ عذاب کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ اجر ملے. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے ان چیزوں پر کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا ہم خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہماری شب و روز، ہمارے عبادات، ہمارے صوم و صلات وہ کس لیے ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. پھر ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں شخصیات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں.
اگر فلاں ناظم ہوگا تو میں ان کے تحت کام کروں گا، فلاں امیر ہوگا تو میں ان کے تحت کام کروں گا، فلاں امیر نہیں ہوگا، ناظم نہیں ہوگا تو میں ان کے تحت کام نہیں کروں گا۔ اسی چیز کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا۔ صحیح بخاری میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، بڑا مشکل دن تھا صحابہ کے لیے، لیکن جن کے حوصلے ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے ہو تو مسلمین کو سنبھال سکتے تھے، اور سنبھالا انہوں نے۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یعنی وہ جہاد اس لیے کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جہاد میں جا رہے ہیں، اس لیے میں جہاد میں جا رہا ہوں۔ کوئی صدقہ کر رہا تھا، اس لیے کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، ان کی تسلی ہو جائے گی۔ فإن محمد قد مات، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور ہر انسان کو موت آئی ہے، لہذا ان کو بھی موت آئی۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، لہذا وہ اپنے اعمال جاری رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، پھر بھی جہاد کرتے رہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں، لیکن پھر بھی وہ جہاد جاری رکھے، صدقات دیتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ اپنی صدقات کو جاری رکھے، تمام اعمال کو جاری رکھے، کیونکہ کسی مسلم کے اعمال کسی شخصیت کے لیے نہیں، وہ کسی شخصیت کے لیے مسلم نہیں، وہ مسلم ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اس کا ہر کام، اس کے ہر چیز وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلمات کہے تھے، اللہ نے ان کو حکم دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، اور میری زندگی، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس معنی میں اس کو کوئی شریک نہیں ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، میں قربانی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں زندگی گزارتا ہوں بھی اللہ کے لیے گزارتا ہوں، اور موت آئے گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رضا کے لیے آئے گی۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی پر مجھے حکم دیا گیا ہے، اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی زندگی، اپنی موت، اپنے عبادات اللہ کے لیے خالص کرو۔ جب تک اعمال خالص نہیں ہوں گے، للہیت نہیں ہوگی، تب تک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اعمال ہی کرتے رہے، اللہ عز و جل نے اس کا کیا خوب وضاحت کی ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ عاملۃ ناصبہ، بڑی مشکل اعمال کے ہوں گے، تکلیف والے اعمال کے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، پھر بھی وہ جہنم کے گرم آگ میں جائیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں، کیا ہمیں یہ قبول ہے دنیا میں ہم تکلیف والی زندگی گزارے، پابندیوں والی زندگی گزارے، اپنی خواہشات پر روک لگائے، اور قیامت بھی ہماری ایسی ہو کہ تصلی نارا حامیہ، ہم اس گرم آگ میں داخل کیے جائیں؟ یقیناً ہماری کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہوگی، بلکہ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم اس جنت العالیہ جو اونچے اونچے باغات ہیں اس میں چلے جائیں۔ آخری حدیث بیان کر کے میں ختم کرنا چاہوں گا۔ مشہور
کی خیانت نہیں کرتا. اس میں سے پہلی چیز اخلاص العمل للہ، عمل خالص اللہ کے لیے کرتا رہے، کسی بندے کے لیے، کسی کی خوشنودی کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی دکھانے کے لیے، اپنا تقویٰ دکھانے کے لیے، اپنی کوئی ایسی چیز، اپنی کوئی دنیاوی مقصد اس کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ نیک اعمال کرتا رہے گا. وَطَاعَةُ لِذَوِي الْأَمْرِ، امراء کی اطاعت کرے گا. وَلَزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، اور جماعت المسلمین کے ساتھ وابستہ رہے گا، جماعت المسلمین کے ساتھ وابستہ رہے گا. یہ تین چیزیں، ان میں سے پہلی چیز اخلاص العمل للہ، عمل کا خالص ہوگا اللہ کے لیے. اگر ہم اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کریں تو پھر ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ اس کا اجر دے گا، اس کا ثواب دے گا، اس کا بدلہ دے گا اور بہترین بدلہ دے گا. لیکن اگر ہم اپنے اعمال کو دنیا میں ضائع کریں، دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے اس کو استعمال کریں اور اپنی دنیا میں مقاصد اس سے حاصل کرتے رہے، تو پھر ہوگا یہ کہ پھر جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہمارے اعمال میں سے نہیں ہوگا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور